वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और अमन मुआहिदा करा दिया। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जंगबंदी हो गई। सदर ट्रंप की मौजूदगी में अजरबैजान के सदर और आर्मीनिया के वजीर आजम ने मुकम्मल जंगबंदी के मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत में होने वाली जंगबंदी कराने का तस्करा करते हुए बताया कि दोनों मुल्क बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे। आसमान पर तैयारे गिराए जा रहे थे। मैंने कहा, लड़ाई नहीं, तिजारत करो। President, my highest aspiration is to bring peace and stability to the world. Today's signing follows our success with India and Pakistan through trade. I got things settled with India, Pakistan. I said, I don't want to be dealing with countries that are trying to blow up themselves and maybe the world. They're nuclear nations. That was a big one, getting that one settled. And they were going at it. They were shooting airplanes out of the sky. 5 or 6 planes got shot down in their last little skirmish, and then it was going to escalate from there. For more than 35 years, Armenia and Azerbaijan have fought. With this accord, we've finally succeeded in making peace. The country of Armenia and Azerbaijan are committing to stop all fighting forever. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान और आर्मेनिया में तारीखी अमन मुआहिदे का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म ने कहा, सदर ट्रंप ने फ़रीक़ैन को करीब लाने और मुआहिदा कराने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान अमन के लिए अमेरिका के सहूलतकार किरदार को सराहता है। मुआहिदा जनूबी कफ़काज़ में अमन, इस्तेहकाम और ताउन के एक नए दौर का आगाज़ है। जनूबी कफ़काज़ एक ऐसा खित्ता है जो दहाइयों से तनाज़ात और इंसानी अलमियों का शिकार रहा। तारीखी मुआहिदे पर सदर इल्हाम अलियूफ और अज़रबैजान के अवाम को मुबारकबाद देते हैं। पाकिस्तान हमेशा बरादर मुल्क अज़रबैजान के शाना बशाना खड़ा रहा है। सदर ट्रंप का अज़रबैजान और आर्मीनिया में अमन मुआहिदा कराने में काबिले तहसीन किरदार है। रूस और यूक्रेन में सुलह का सदर ट्रंप की तरफ से इंदिया मिल रहा है। पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी भी सदर ट्रंप की कोशिशों से मुमकिन हुई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अमरीकी सदर रूस के साथ भी ताल्लुकात की बेहतरी का इंदिया दे रहे हैं। सदर ट्रंप की अमन कोशिशें इंसानियत की खिदमत और तारीख की अहमियत रखती हैं। उम्मीद है सदर ट्रंप फ़लस्तीन में अमन और 2 रियासती हल में किरदार अदा करें। गजा के मजलूम और निहत्ते फ़लस्तीनी सदर ट्रंप की मुदाखलत के मुंतज़िर हैं। इंसानियत सहूनी मज़ालिम और फ़लस्तीनी नस्ल कुशी के खात्मे की मुंतज़िर है। तारीख सदर ट्रंप की अमन की कोशिशों को हमेशा याद रखेगी। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में DGISPR की तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त का एहतमाम किया गया। तलबा ने फौज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती किया। DGISPR ने तलबा से खुलकर बातचीत की। तलबा की तरफ से सवाल जवाब के सेशन की भरपूर पजीराई और कौमी जज्बे का इजहार किया गया। तलबा ने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि ऐसी नशिस्त का इनेकाद वक्त की अहम ज़रूरत है। वतन दुश्मन अनासर जितनी भी कोशिशें कर ले, नौजवान नस्ल को अफवाज से दूर नहीं कर सकते। अफवाज हमसे हैं और हम अफवाज से हैं। Pakistan Zindabad. I attended this session today, then we're honored by the visit of DGISPR. I'm very thankful to him for this communication. Not only कि सिर्फ एक सेशन होता, but he was so concerned to hearing what is youths inside. वो क्या चाहते हैं, what are their questions. He addressed them very well. It was a very informative session और जिस तरह से उन्होंने हमें बताया the battle against the misinformation in this age of technology. Furthermore, this was a very important session ताकि youth को भी इस बात का एहसास दिलाया जाए कि किस तरह से हमारे जो frontline soldiers हैं वो किस तरह डे और नाइट हमारी हिफाजत करें और उन्हीं की वजह से हम रात को सुकून से सो सकते। बहुत सी कंफ्यूजन्स थी जो इस सेशन में आज क्लियर हुई हैं। एक ऐसी कंफ्यूजन जो हमेशा से मेरे जहन में रही वो ये कि पाकिस्तान में ही क्यों टेररिज्म के बारे में सुन रहे हैं, आखिर इसके असल चैलेंजेस क्या हैं और इसमें आर्मी का रोल क्या है। आज हमारी यूनिवर्सिटी में एक निहायत इंसाइटफुल सेशन हुआ। हमारे मुल्क में बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ वन साइड ऑफ द स्टोरी पब्लिक तक पहुंचती है। इसमें मेजर इश्यूज जो आज डिस्कस हुए उनमें फितनतुल खवारिज का इशू था, फितनतुल हिंदुस्तान का इशू था, KPK के टेररिज्म का इशू था। DGISPR ने आज हमें स्टेट का वर्जन बताया कि फोर्सेस इन मसाइल से लड़ने के लिए किस तरह जो है बरसरे पैका है और उन्हें आगे से कौन से चैलेंजेस जो है वो दरपेश हो रहे हैं। वतन परस्ती और वतन की मोहब्बत डाली जाएगी तो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फौज हमेशा पाएंगे। It is not that we only preach, we disseminate, we are scientists, we are knowledgeable, we have strategic planning और यही वजह है कि 12 को फोकस करने के बाद सिर्फ 6 को गिराया गया है। ऐसे क्यों हुआ है? ऐसे इसलिए हुआ है कि we do not believe only the force, we do not believe only in technology,
We believe in ethics. We believe in humanity. وہی کام کرائیں گے جنہوں نے انسانیت پہ حملہ کیا تھا. 9 مئی جناح ہاؤس، عسکری ٹاور حملہ اور تھانہ شادمان نظر آتش کیسز. انسداد دہشت گردی عدالت نے تینوں مقدمات میں عمر ایوب کی عبوری ضمانت کی درخواستیں خارج کر دی. عمر ایوب عدالت میں پیش نہیں ہوئے. وکلاء نے حاضری معافی کی درخواست دائر کی. وکیل نے کہا عمر ایوب کو فیصلہ آباد کی عدالت سے ایک مقدمے میں 10 سال قید کی سزا ہو چکی ہے. وہ حفاظتی ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ گئے ہیں. ایوان میں ہمارا ایک رکن بھی زیادہ ہوا تو کے پی حکومت گرا دیں گے. گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں گنڈاپور اچھے بچے ہیں. اسلام آباد سے ہم جو ٹاسک دیتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں. جب تک ڈیوٹی کریں گے کرسی پر رہیں گے، نوکری نہیں کریں گے تو فارغ ہو جائیں گے. جب کشمیر کی بات آتی ہے 5 تاریخ اگست کو، تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے قیدی نمبر 420 کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنی ہے. اور 14 اگست کو سنا کہ دوبارہ یہ کال دے رہے ہیں، کیونکہ ہمیشہ انہوں نے انتشار کی بات کی ہے. کہتے تھے نا NRO نہیں دیں گے، NRO نہیں دیں گے. اب اگر آپ ان کو بولیں کہ میرے پاس چائے پینا جائیں، وہ پہلے کہتے ہیں NRO مل جائے گا چائے کی پیالی کے اوپر. اگر آپ بولیں کسی شادی پہ جائیں تو کہتے ہیں NRO مل جائے گا اگر ہم شادی پہ. میں کوئی حکومت گرانے کی سازش کسی کے ساتھ بھی نہیں کر رہا ہوں. اگر ہمارے ایک ممبر بھی زیادہ ہوا، ہم نے وفاق میں بھی ان کے لیڈر کو اٹھا کے باہر پھینکا تھا. آج بھی ہم جب چاہیں عدم اعتماد کی تحریک، کیونکہ 30-35 آزاد ممبران ہیں. لیکن ابھی مجھے یہ خدشہ ہو رہا ہے کہ ایسے نو کہ پی ٹی اے خود ہی اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد لے آئے. وہ وکٹ کی دونوں طرف کھیلتے ہیں، وہ اچھے بچے ہیں. اسلام آباد سے ہم جو ٹاسک اس کو دیتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں. جب ڈیوٹی کریں گے، نوکری کریں گے تو رہیں گے، نہیں کریں گے اس دن فارغ ہوں گے. نیب نے آج تک سیاسی انتقام لینے کے سوا کچھ نہیں کیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا الزام. کہا حیران ہوں وفاقی حکومت سے منسلک کوہستان کیس ہم سے جوڑا جا رہا ہے. کوہستان والا کیس حیران ہوتا ہوں دیکھ کر، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ منسلک ہے. اس کو ہمارے اوپر GAP لگا کے ساتھ ٹینیور نہیں لکھتے، ٹائم نہیں لکھتے. پھر بھی نیب کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ ہاں بتائیں ہمیں کیسے ہو رہا ہے. نیب سے بھی کہتا ہوں، فیڈرل گورنمنٹ سے بھی کہتا ہوں، میں باقی گورنمنٹ سے بھی کہتا ہوں ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہمارے ساتھ مناظرہ کر لیں اس بات کے اوپر. کیونکہ حالات دہشت گردی کے بڑھتے جا رہے ہیں، ہم نے مزید جلوں کا جو سلسلہ ہے اس کو تیز کیا ہے. صوبائی حکومت کی اسمبلی اجازت دیتی ہے تو آپریشن ہوتا ہے، وہ ہم نہیں دیتے. کسی بھی صورت ہمیں قابل قبول نہیں ہے. نقل مکانی بھی قابل قبول ہی ہے، لیکن کارروائی تو کرنی پڑے گی نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مانگے کیے جائیں اس کے بعد میں ایکشن بھی نہ کروں. یہ لائن ہمیں بنانا پڑے گا. ہم نے عوام کی رائے کے ساتھ چلنا ہے. 190 ارب کا انڈومنٹ فنڈ بنانے والا صوبہ کرپشن کر رہا ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ میرا صوبہ اس وقت کارکردگی کے لحاظ سے بہترین کام کر رہا ہے. اس سال ایک اکاؤنٹ ہم لے کے جائیں گے. شیر افضل مروت کا علیمہ خانم پر پارٹی پر قبضہ اور مداخلت کا الزام. پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا 1 سال میں علیمہ خانم نے تقریباً پارٹی کو ٹیک اوور کر لیا. تمام معاملات میں چھائی ہوئی ہیں. اڈیالہ جیل کب جانا ہے، کون جائے گا، KP ہاؤس میں اجلاس کب ہوگا، تمام فیصلے کرتی ہیں. نے خود مجھے کہا تھا کہ یہ لیڈرشپ آپ کو ڈمپ کرانا چاہتی ہے. میں ایسا نہیں. کون سی لیڈرشپ؟ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں آپ سے. یہی محترمہ علیمہ خانم ہے. 1 سال میں انہوں نے پارٹی کو تقریباً ٹیک اوور کیا. 1.25 سال میں اور بالخصوص بشرا بی بی کے جانے کے بعد تمام معاملات پہ اچھائی ہوئی ہے. اڈیالہ جیل کب جانا ہے، MNAs نے جانا ہے، کنہوں نے جانا ہے، خان سے کس نے ملاقات کرنی ہے، KP ہاؤس میں کب میٹنگ ہونی ہے، احتجاج کس طرح کرنا ہے، سارے فیصلے تو وہ کرتے ہیں. پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں جنید اکبر خان نے بھی یہ کہا کہ جی مجھے انہوں نے کہا کہ میں آپ کی اور ورکر کی طلاق کراؤں گی. آج جو انہوں نے پیغام دیا ہے پارلیمانی کمیٹی نے میری تائید میں کڑے ہو کے ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ بس کریں. میں اور پوری PTI کلیئر ہے کہ خان کبھی اس کا یہ رول نہیں چاہتے ہیں جو اس نے ایزیوم کیا ہوا ہے. پارٹی نے خان آزاد کرنا ہے، پارٹی نے تحریک چلانی ہے، پہلے اس سے جان چھڑانی ہے. یہ جب تک ہوگی یہ کسی کو کام کرنے نہیں دے گی. مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کہتے ہیں پنجاب کے 1000 ارب سے زائد کے مالی اسکینڈل کا سراغ پرتگال میں لگ گیا. پنجاب کے عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ پہلے لندن اور اب پرتگال منتقل کیا جا رہا ہے. اہم شخصیات نے عوام کے ٹیکسوں سے پرتگال میں جائیدادیں خریدیں. پرتگال اسکینڈل کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے. واجہ آصف نے اپنے فرنٹ مین کو بچانے کے لیے استعفے کا شوشہ چھوڑا ہے. بیرسٹر سیف نے کہا تحقیقات کے بعد پنجاب کے 10 کھرب روپے پر پرتگال میں ہی برآمد ہوں گے. حکومت نے صرف 2.5 سال میں 78 سال کے کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے. چچا وفاق میں اور بھتیجی پنجاب کے خزانے پر ہاتھ صاف کر رہی ہیں. عوام کا کوئی پرسان حال نہیں.
سینٹ سیکریٹریٹ نے سینٹ سے شبلی فراز کی نااہلی اور فارغ کیے جانے کے باوجود انکوائری کمیٹی میں شامل کر لیا۔ 7 اگست کو شبلی فراز اور دیگر ارکان پر مشتمل انکوائری کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ 5 رکنی کمیٹی جوائنٹ سیکریٹری کے خلاف ویزا کیس کی انکوائری کے لیے تشکیل دی گئی ہے، جس کے کنوینئر سینیٹر سلیم مانڈوی والا ہیں۔ سینیٹر انوشا رحمان، سمینہ ممتاز زہرا اور محمد اعظم بھی کمیٹی میں شامل ہیں۔ ووٹ اور نوٹ چاہیے تو سب کہتے ہیں مائی کراچی، اور جب پیسہ لگانا ہو تو کہتے ہیں وائی کراچی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا اورنگی میں تقریب سے خطاب، کہا بنیادی سہولتیں تو دیتے نہیں، پھر نمبر پلیٹ کے پیسے مانگتے ہیں۔ پرانا ٹائم واپس آنے والا ہے، راستے چھوڑ دو، ہم رشتے بنا رہے ہیں۔ جب کراچی سے ووٹ چاہیے ہو، نوٹ چاہیے ہو تو سب کہتے ہیں مائی کراچی، اور جب پیسہ لگانا ہو کراچی پہ تو کہتے ہیں وائی کراچی۔ پانی آپ نہ دو، شناختی کارڈ آپ نہ دو، پاسپورٹ آپ نہ دو، اور پھر نمبر پلیٹ کے بھی پیسے لو۔ اگر اجرت لگنی ہے تو نمبر پلیٹ تحفے میں دی جائے، کوئی پیسہ نہ لیے جائے۔ ہم پیار سے کہہ رہے ہیں بابا اساں کے مفت میں دیے چھڑو، مفت میں دے چھڑیو، تحفہ دے چھڑیو بابا، نہ دیندو تو پھر ہی ماجر قوم آسائیں گلے پڑنی گلے۔ خاموش رہ کر دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوا۔ پرانا ٹائم واپس آنے والا ہے، ابھی سے راستہ چھوڑ دو، ہم لسٹیں بنا رہے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر ثقافت ذوالفقار علی شاہ کا کہنا ہے نمبر پلیٹ کا مسئلہ بڑا نہیں، کچھ عناصر تصادم چاہتے ہیں۔ اجرک سندھ کی ثقافت ہے، 3 سال سے یہی نمبر پلیٹ چل رہی ہے۔ من کا گہوارہ ہے، کراچی روشنیوں کا شہر ہے۔ نمبر پلیٹ والا جو ایشو ہے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو لوگوں کے بیچ میں تصادم کرانا چاہتا ہے۔ کوئی اگر کہتا ہے اجرک نہیں لگانا چاہتے، سندھ میں یہ ایک روایت رہی ہے، گورنر صاحب آئے، ہم نے ان کو اجرک اور سندھی ٹوپی دی ہے، یہ ہمارا کلچر ہے۔ 3 سال سے یہی نمبر پلیٹ چل رہی ہے، کسی ایک فرد کے کہنے سے اجرک یا یہ کوئی چیز ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل محمد شمریز کا سائٹ ایسوسی ایشن آف انڈسٹریز کا دورہ۔ سائٹ ایسوسی ایشن آف انڈسٹری کے عہدیداران اور ممبران نے ڈی جی رینجرز سندھ کا استقبال کیا۔ ممبران نے بنیان المرصوص مارکہ حق میں شاندار فتح پر تمام دفاعی اداروں کو مبارکباد دی۔ ممبران نے شہر قائد میں پائیدار امن کے قیام میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاوشوں کو سراہا، بالخصوص رینجرز کے کردار اور شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ڈی جی رینجرز نے کہا کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، تاج برادری کا ملکی ترقی میں کلیدی کردار ہے۔ کراچی میں بالعموم اور انڈسٹریل ایریاز میں بالخصوص سیکیورٹی مؤثر بنانا اولین ترجیح ہے۔ صنعت کاروں اور کاروباری حضرات کو بلا خوف و خطر کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنی چاہیے۔ مارکہ حق میں شاندار فتح کا جشن بھی ہوگا جاندار۔ آج ایکسپو سینٹر میں حکومت سندھ اور کراچی آرٹس کاؤنسل کے تحت مشاعرے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ شام 7:30 بجے شروع ہونے والے پروگرام میں متعدد شعراء کرام شرکت کریں گے۔ جشن آزادی اور مارکہ حق کی مناسبت سے ایک مشاعرہ ہو رہا ہے کراچی ایکسپو سینٹر میں، آپ سب لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں، میں بھی وہاں موجود ہوں گا۔ اہم مشاعرہ ہو رہا ہے مارکہ حق یوم آزادی پہ، جشن آزادی کے سلسلے میں پاکستان کے بہت بڑے شعراء مشاعرے میں شرکت کر رہے ہیں، جس میں آپ اپنی فیملیز کو لے کے جا سکتے ہیں۔ شام 7 بجے کراچی ایکسپو سینٹر پہ ایک مشاعرے کا اہتمام کیا گیا ہے، آپ اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں، انٹری بالکل فری ہے۔ اس کے اندر جاوید صبا ہوں گے، فاضل جمیلی ہوں گے، علی زریون ہوں گے، فریہ نقوی صاحبہ ہوں گی، اور بھی پاکستان کے بڑے شعراء اکرام حصہ لیتے ہیں۔ انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے ایک پروگرام ایکسپو سینٹر کراچی میں ہونے جا رہا ہے، میں ملک کے مختلف شاعر حضرات وہ تشریف لا رہے ہیں، بھی تشریف لے آئیے، انٹری بالکل فری ہے، آپ آئیں گے تو اس تقریب کو 4 چاند لگے گی۔ حکومت سندھ کی طرف سے جشن آزادی مارکہ حق کے سلسلے میں رانی باغ حیدرآباد میں گرینڈ میوزیکل ایونٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں عالمی شہرت یافتہ گلوکار راحت فتح علی خان سمیت صنم ماروی، کیفے خلیل اور دیگر نامور گلوکاروں نے فن کا مظاہرہ کیا۔ تقریب سے خطاب میں صوبائی وزیر ثقافت و سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی طرف سے حیدرآباد کو جشن آزادی کی مبارکباد دی۔
दौरा वेस्ट इंडीज में शाहीनों की फतूहात का सिलसिला जारी। पहले वनडे में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में 0-1 की बढ़ती हासिल कर ली। जीत का क्रेडिट हसन नवाज और हुसैन तलत को जाता है। उन्होंने जिस तरह से पार्टनरशिप लगाई और मैच जितवाया वो खुशाइंद है। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं बॉलिंग में बेहतरी की जरूरत है। पूरी मैच का क्रेडिट जरूर आप हुसैन तलत और हसन नवाज को देंगे। बस हम ये कह सकते हैं कि हमने टॉस जीत के थोड़ा सा पिच का फायदा नहीं लिया, क्योंकि अगर हम शायद फायदा लेते तो शायद ये 280 पे ना जाता। अगर हमारी बॉलिंग थोड़ी सी और बेहतर हो तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट हो। और जैसे शाहीन और नसीम ने एंड में बॉलिंग की है तो वही एक कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट था कि हमने उसको कम से कम रिस्ट्रिक्ट किया, वरना जो मुश्किल टाइम था वो तो वो लोग निकाल के बल्कि रद्द करके आए थे उस टाइम। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे दौरा वेस्ट इंडीज में शाहीनों की फतूहात का सिलसिला जारी है। पहले वनडे में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दी और हसन नवाज की शानदार 50 मैच विनिंग 63 रन की इनिंग्स खेलकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। मेरा डेब्यू मैच था, मैंने क्या यादगार बनाता हूँ मैन ऑफ द मैच बन के। रिजवान और मैं जब खेल रहे थे तो हमारा यही प्लान था कि मुझे वो यही कह रहा था कि तेरा डेब्यू है तो तूने खत्म करना मैच। फिनिश कॉन्फिडेंट भी था, पीछे जो मैं पीएसएल में मैच खत्म करता आ रहा था उस चीज का भी था कि मैं एंड पे बड़े हिट मार लेती है। हुसैन और मैंने यही सोचा था कि हम एंड पे जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम आराम से फिनिश कर सकते हैं, तो उसी प्लान पे थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सक्सेस मिला। हाँ बिल्कुल यही प्लान था कि पार्टनरशिप लगानी है, और जिस तरह हम डोमेस्टिक में हमें ऐसी पिचेस मिलती हैं मुश्किल, तो वहां पे रन करते आ रहे थे, तो उसी चीज का भी था कि यार पार्टनरशिप लगाएंगे तो बाद में हम बड़े हिट मार लेते हैं। और अब टेक न्यूज। तवानाई की दुनिया में इनकलाब। ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया की सबसे ताकतवर बैटरी लॉन्च कर दी है। न्यू साउथ वेल्स में नस्ब की गई बैटरी 350 मेगावाट बिजली फराहम कर रही है, जबकि मुस्तकबिल में इसकी सलाहियत को 850 मेगावाट तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। 1 घंटे में 10 लाख घर रोशन करने की सलाहियत रखती है ये बैटरी। सुपर बैटरी 8 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। माहिरीन के मुताबिक ये इक़दाम माहौलियाती आलूदगी में कमी और ग्रीन हाउस गैसेज का अखराज कम करने में मददगार साबित होगी। और न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।